السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ذریعہ بارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. اور اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ یہ جو ہلکی ہلکی سی چھینکیں ہیں یہ ویسے زیادہ لوگوں میں ہو رہی ہے. میرا بھی کچھ گلا خراب سا ہو رہا ہے. جی ہاں, اور جس سے بات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کسی کا گلا خراب, کسی کو فلو. حالانکہ ویدر از ہاٹ اینڈ ہیومڈ, بٹ شاید وہی بات ہے ذریعہ آپ کے سردی سے ایک دم جب آپ اے سی سے ایک دم باہر آتے ہیں تو پھر اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. ویسے بھی کچھ لوگ الرجیز ہوتی ہیں ان کو سڈن چینج آف ٹیمپریچر سے. چلیں ہم موسم کی جو بات کر رہے ہیں تو جناب ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں بارش کی امید ہے, وہ ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے. اور یہ وہ علاقے کہ جہاں پر آپ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں جا سکتے, آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرپ پلان کرنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اپنا تھوڑا سا وقت گزار سکیں. لیکن کیا کریں جناب, بارش تو اگر برس رہی ہے تو صرف ادھر ہی برس رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں ملک کے میدانی علاقوں کی, پہاڑی علاقوں کی, اور اس کے وقت اگر ہم لوگ وسطی اور جنوبی علاقوں کی بھی بات کریں تو وہاں پر موسم شدید گرم اور خشک رہے گا. تو مطلب یہ کہ سورج ماما جو ہیں وہ ہمیں بڑی آنکھیں دکھائیں گے اور بڑا ڈرانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی جانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں تک محدود رہیں. اور اگر غیر ضروری کسی بھی کام سے آپ کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو اوقات اس کے چینج کر لیں, ٹائمنگز اس کی چینج کر لیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ گرمی جس وقت شدت زیادہ ہو اس وقت گھروں سے باہر نہ نکلیں. ویسے بھی گھروں سے باہر نہ نکلیں. یہی سمجھ کے بارے سورج آنکھیں دکھا رہے ہیں. میرا اشارہ پولیٹیکل سچویشن کی طرف ہے. یوں بھی ہم یہی آپ سے کہیں گے کہ غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں اور آج گھر میں رہیں. جب ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سب کے سامنے سارے معاملات ہیں کہ کہاں کہاں پر اس وقت رکاوٹیں ہیں اور کہاں کہاں پر اس وقت معاملات کیسے ہیں. تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. اللہ کرے چیزیں کنٹرول میں رہیں, جس میں حکومت خاصی کوشش کر رہی ہے. پہلے بھی حکومت کی طرف کوشش یہی تھی کہ معاملہ اس نہج پر نہ پہنچے, اور اب بھی حکومت اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ چیزیں بہتر رہیں. لے کر چلتے ہیں آپ کو کشمیر کی صورتحال کی جانب. اور جب بات میں کشمیر کی کرتا ہوں تو بات ہم یاسین ملک صاحب کی کرتے ہیں کہ آج بڑا اہم دن ہے, 25 مئی, اہم دن جب نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو جھوٹے مقدمات میں سری نگر کی ٹاڈا عدالت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پیش کیا گیا. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اب انہیں جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی جائے گی. یہ اہم دن ہے جب پوری دنیا کی نظر میں کہوں گا ہونی چاہیے اس معاملے کی طرف نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے. بہرحال پاکستان کی نظر وہاں پر ہے کہ حالات وہاں پر کیسے ہیں, اور یہ جو حالات کی وجہ سے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں. یعنی میں مودی سرکار کی بات کر رہا ہوں, بی جے کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, اور اب یاسین ملک صاحب سے متعلق جو سزا سے متعلق کہا جا رہا ہے اس میں ان کی اہلیہ, ان کی صاحبزادی, ان کی طرف سے بھی خاصا اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے اور کہا گیا ہے بالخصوص تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کہ دے نیڈ دیئر سپورٹ. حالات کیا ہیں اس واقعے کی بات بھی کرتے ہیں. اور جو میں نے کہا کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پیش بھی انہیں کیا گیا, اس معاملے پر ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, تھوڑی سی ڈسکشن اور اس پر پھر کریں گے. حریت رہنما محمد یاسین ملک سمیت صف اول کی پوری قیادت بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید ہے, جن پر بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA کی جانب سے من گھڑت, بے بنیاد اور فرضی مقدمات قائم کیے گئے ہیں. کچھ روز قبل یاسین ملک تنہا NIA کی عدالت میں پیش ہوئے. سخت سیکیورٹی میں عدالت سے واپسی پر جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس میں یہ سرخیل پورے بھارت پر بھاری نظر آیا. ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ بھارت اپنے تمام تر ظلم و جبر کے باوجود اہل کشمیر کے بیٹوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے میں پہلے بھی ناکام رہا, آج بھی ناکام ہے, اور مستقبل میں بھی بھارت اور اس کے حواریوں کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے قانونی معاونت کی پیشکش پر محمد یاسین ملک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں یقین ہے کہ بھارتی عدلیہ مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے. حریت رہنما نے کہا کہ میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی چاہتا ہوں. میں نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جنگ لڑی ہے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی دہشت گرد نہیں بلکہ مجاہد آزادی ہوں. جس تہاڑ جیل میں یاسین ملک اور دوسرے آزادی پسند قائدین پابند سلاسل ہیں, اسی تہاڑ جیل میں مقبول بٹ 11 فروری 1984 اور محمد افضل گرو 9 فروری 2013 میں پھانسی کے پھندوں کو خوشی خوشی چوم کر بھارتیوں کو یہ بتا چکے ہیں کہ آزادی کے متولے تختہ دار سے نہیں ڈرتے. ان دونوں کی میتیں تہاڑ جیل کے اندر ہی دفن ہیں.
یہ وہ ہیں جو قصہ پاری نہ ہو گئے لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی یادیں زندہ ہیں، اور اس قسم کی جتنی بھی جمہوریت اور جدوجہد آزادی کے لیے اٹھنے والی آوازیں ہیں انہیں دبانے کی مضموم کوشش جو ہے وہ پاکستان بے نقاب کرتا رہے گا۔ اور ایسے میں وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کی جا رہی ہے بلکہ بارہا وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں نہ صرف بھارت سے بلکہ اقوام متحدہ سے بھی کہ یاسین ملک کے خلاف جس قسم کی واردات جو ہے وہ کی گئی ہے بھارت کی طرف سے اس پر وہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ اس وقت یاسین ملک کو، ان کی اہلیہ کو، ان کی صاحبزادی کو اقوام متحدہ کے اس فورم کی ضرورت ہے کہ جس کے پیش نظر انسانی حقوق کی تنظیمیں نہ صرف کام کر رہی ہیں بلکہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ مظلوم کو انصاف مل سکے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ بہرحال ڈیووس میں موجود ہیں اور وہاں پر بھی کچھ خارجی امور سے متعلق کچھ اہم کانفرنسز کا وہ حصہ ہیں، لیکن ملک کے جو دیگر معاملات ہیں، جو خارجی امور ہیں، بالخصوص یاسین ملک جنہیں ہم قوم کا بیٹا کہتے ہیں، نہ صرف وہ آزاد کشمیر کے بیٹے ہیں بلکہ وہ پاکستان کے بھی بیٹے ہیں، اور ایسے میں ان کی چھوٹی بیٹی اور ان کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ بھی قوم کی بیٹی ہیں، اور اس قوم کی بیٹی کو آپ کی اور ہماری ضرورت ہے۔ بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا ذریعہ کہا کہ سفارتی محاذ پر جس طرح سے ہم اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں خاصا اہم ہے، ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ایک اور فورم ہے، ہم اس کی بات بھی کرتے ہیں، چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں احتجاج کی، جو کہ ہم ہے بہت ضروری ہے، ہر فورم پر ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس کی جانب سے مظفر آباد میں حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے آزادی چوک پر دھرنا دیا گیا، اور تہاڑ جیل میں قید کشمیری قیادت کی تصاویر اٹھائے خواتین بھی اس دھرنے میں شریک ہیں۔ اور شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر ناقابل تقسیم اکائی ہے، اور بھارت یاسین ملک کے خلاف جعلی مقدمے قائم کر کے سزا دینے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کی کیا کوشش ہے، کیا تیاری ہے، اور یہ کہا گیا مقررین کی طرف سے کہ متنازع ریاست کی قیادت کی گرفتاریاں اور سزا دینے کے خلاف اقوام متحدہ بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ یعنی یہ اب UN سے سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا، یہ تکلیف الگ، لیکن بہرحال سوال ہو رہا ہے۔ اس بار انٹرنیشنل فورم آف جسٹس نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھایا ہے۔ مظفر آباد کی جب ہم بات کر رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہے ہیں، تو احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین بار کونسل سردار محمود حسین صاحب نے کہا کہ مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، اور اس بار ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا آغاز مودی نے پھر کیا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ جب وہاں الیکشن کا ماحول ہوتا ہے لاشیں گرتی ہیں، اور لاشوں کی جب میں بات کرتا ہوں نا تو مائنورٹیز بالخصوص مسلمانوں کی میں خون کی بات کروں، یہی وہاں پر ماحول رہا ہے، لیکن افسوس اور دکھ کہ UN اس پر خاموش رہا ہے۔ بالکل، یہ تو وہ صورتحال ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے نہ صرف ان کے حق میں آواز بلند کی جا رہی ہے، لیکن جہاں پر یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ وہاں سے آواز بلند ہو، وہاں پر ایسا ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ البتہ یاسین ملک اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے لیے ہمارے کشمیر بہن بھائی اس جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بھارتی عدالت کی جانب سے ممتاز حریت رہنما محمد یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے خلاف مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت مکمل ہڑتال ہے۔ جناب کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں اس وقت جو ٹریفک ہے اس کا نظام معطل ہو چکا ہے۔ تاجروں نے، دکانداروں نے، ٹرانسپورٹرز نے کاروبار بند رکھنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے۔ مودی سرکار کی طرف سے، مودی حکومت کی طرف سے، مودی افواج کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی رہی، لوگوں کو خبردار کیا جاتا رہا کہ آپ اپنے جو کاروبار ہیں انہیں ہرگز بند نہ کریں، آپ ٹریفک کی روانی کو متاثر نہ کریں، آپ تاجر برادری جو ہے وہ اپنا کام یوں ہی جاری و ساری رکھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر ان کے لیے کوئی چیز اہمیت کی حامل تھی اور ہے تو وہ ہے اس وقت یاسین ملک کی رہائی، یاسین ملک کی زندگی، وہ جدوجہدی کی آواز کہ جسے انہیں نہ صرف حوصلہ ملتا ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر یاسین ملک وہاں پر مقید ہیں بھی تو بھی جو کشمیر میں موجود لوگ ہیں ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ تو بھارتی پولیس نے JKLF کے اراکین سمیت درجنوں حریت کارکنان کو اس وقت دھر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، اور ایسے میں ٹائم میگزین نے انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن خرم پرویز کا نام اپنی 2022 کی 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں بھی شامل کر لیا ہے، لہٰذا انہیں بھارت نے
काले قوانین کے تحت نظر بند رکھا ہے. صحافی اور منصفانہ جو حلقے ہیں ان سے بھی ان کا ساتھ دینے کی جو کہ گزارش ہے وہ کی جاتی رہی ہے. بالکل جس مضمون کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ذریعہ خرم پرویز کی جو آواز ہے اسے خطہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف دنیا بھر میں جو آواز ہے وہ گونجنے کے مترادف قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ بھارت کو اسی وجہ سے انہیں خاموش کرانا پڑا. اور ٹائم میگزین نے خرم پرویز کو جدید دور کا ڈیوڈ بھی قرار دیا ہے. خرم پرویز ان خاندانوں کی بھی آواز بنے جنہوں نے بھارتی ریاست کی جبری گمشدگیوں میں اپنے بچے کھو دیے یعنی اپنا مستقبل کھو دیا. کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کشمیری صحافی فہد شاہ کو کپواڑہ سب جیل سے جموں کی جیل میں منتقل کر دیا گیا اور انہیں 4 فروری کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیے گئے نوجوانوں کے اہل خانہ کا موقف شائع کرنے پر گرفتار کیا گیا. میں اوورال سچویشن کشمیر کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. چلیے تو ہم نے بات کشمیر کی ہے. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور یوں آگے بڑھنا بھی ضروری کہ دیگر خبریں شامل کریں گے لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم آگے چل کر بھی پروگرام میں دوبارہ کشمیر کی بات ضرور کریں گے. حریت رہنما ساتھ موجود ہوں گے اور جو ہم احتجاج کی بات کریں کہ ہر فورم پر احتجاج ایک تو ہے احتجاج اور ایک حالات کا جائزہ لینا یہ بڑا ضروری ہے بڑا اہم ہے. بڑھتے ہیں آگے اور ایک اور معاملہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اور جب ہم بات دفاع کی کرتے ہیں جب بات ہم امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی کرتے ہیں ایسے میں سیکیورٹی فورسز کی بات ضرور کریں گے. آرمی بھی ہے پولیس بھی ہے ہمارے تمام سیکیورٹی ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں جو کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ایسے میں کئی قیمتی جانیں ہیں جن کے خون سے ہماری بنیادیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں. ان کا خون نہ ہو ان کی قربانیاں نہ ہوں تو پاکستان کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں. ہم امن و امان کی جو کوششیں ہیں وہ شاید کر نہ پائیں. ایسی ہی ایک خبر جو کل بھی آپ سے شیئر کی تھی جو پولیس کے کانسٹیبل تھے کمال احمد ان کو شہید کیا گیا. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جس پر وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب نے لاہور میں پنجاب پولیس کے بہادر جوان کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے اور جاں بحق پولیس کانسٹیبل کمال احمد کی بیوہ یتیم بچوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور ایسے میں اس دکھ کی گھڑی میں اس پورے خاندان کے ساتھ اسپیشلی وہ 5 بچے کہ جن کی ہم بات کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ وہ 5 بچے صرف 1 یا 2 روز کے لیے نہیں وہ تا عمر جو ہے وہ یتیم ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے باپ کا سایہ اس کا دست شفقت کھو دیا ہے. بالخصوص یہ جو پکچر یہ جو ویڈیو کا عکس آپ اس وقت اپنی ویڈیو سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ حمزہ شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ انہوں نے اس شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ میں شرکت بھی اختیار کی اور ان کے دائیں جانب جو ہے وہ ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ وہ لمحات تھے کہ اگر ہم پوری میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے بھی بات کریں جس نے اس معاملے کو رپورٹ کیا یہ مناظر اپنی اسکرینز پر دکھائے یقین جانیے ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی. جس ہچکیوں کے ساتھ وہ بچہ رو رہا تھا بار بار اس کے آنسو گر رہے تھے کہ ایک لمحے کو دل پسیج جاتا ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو کہ ہمارے تحفظ کے لیے ہمارے سیکیورٹی کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے کیونکہ جو یہ آپریشن ہوا تھا یہ رات گئی آپریشن ہوا تھا تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان یہ کارروائی ہوئی ہے اور اس وقت گھر کے جو بچے ہیں وہ بھی یہی سوچ کر سو رہے ہوں گے کہ ہاں والد صاحب جو ہیں وہ کام کے لیے گئے ہوئے ہیں بابا جلدی آ جائیں گے جیسے کہ ڈیلی روٹین پر آتے ہیں. لیکن افسوس کہ جب وہ واپس آئے تو ایک لاش کی صورت میں آئے وہ اس طرح سے واپس نہ آئے جس طرح سے وہ گھر سے نکلے تھے. بالکل چلیں بڑھتے ہیں آگے. خبریں شامل کرتے ہوئے ہم کیبنٹ میٹنگ کے منٹس بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. وفاقی کابینہ نے الیکشن ترمیمی بل 2022 قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے اور وفاقی کابینہ نے جبری گمشدگیوں کے معاملے پر خصوصی کمیٹی تشکیل دینے اور ریلوے اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مارکیٹنگ کمپنی کو بحال کرنے کی بھی منظوری دی ہے. تو ایسے بہت سے اور فیصلے ہیں جو کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں سامنے آئے ہیں. بالکل اور وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو گورنر پنجاب تعینات کرنے کی ایڈوائس کی بھی توثیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور اس اجلاس میں جبری گمشدگیوں کے معاملے پر تمام متعلقہ اداروں اور ماہرین سے مشاورت کے لیے وفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں کابینہ کی خصوصی کمیٹی کے قیام کی منظوری جو ہے وہ بھی دی گئی. اس میں ایک انتہائی اہم معاملہ تھا جو کہ ہم نے سرفہرست آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ تھا الیکشن ترمیمی بل 2022 جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے کیونکہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے حساس معاملہ اس وقت ملکی سیاسی صورتحال پر اپنا اہم اور نمایاں کردار ادا کیے ہوئے ہے جس میں نہ صرف جو کہ ہماری حکومت میں بیٹھی تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی اس معاملے کو خاصا اٹھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہو وہ شفاف طریقے سے ہو تو اس پر تحفظات دور کرنے کے لیے فائنلی اس بل کو
پیش کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں. تو جناب اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مزید خبریں ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے. وزارت اطلاعات و نشریات کے حوالے سے خبر آپ کو یہ دیں گے کہ کل ISPR کے اشتراک سے دوسرے نیشنل امیچور شارٹ فلم فیسٹیول میں نوجوانوں کی بھرپور شرکت کے لیے ٹیم نے فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے. جی ہاں, جو انفارمیشن منسٹری کی ہماری ٹیم ہے اس نے اس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں زیر تعلیم طالبات کو شارٹ فلم سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. ایگزیکٹلی. ویسے اگر آپ کوئی مووی بنانا چاہیں ذریعہ تو واٹ وڈ بی دا ٹاپک؟ اچھا, میرے خیال سے میں کچھ اس قسم کی ٹاپکس لوں گی کہ جن کے بارے میں ہم عام طور پر کھل کر بات نہیں کرتے. شاید عام طور پر تو کر لیں, لیکن الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی بھی ایسا فورم ہو جس کو ہم سمجھتے ہیں معاملہ حساس ضرور ہے لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے, لیکن کچھ ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ان الفاظ کا نہ چناؤ کر پاتے ہیں ڈھنگ سے, کیونکہ وہ ٹاپک اتنا حساس ہوتا ہے. تو میرے خیال سے میں ان ٹاپکس پر بات کرنا چاہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ذریعہ آپ بھی اس کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. بتا نہیں رہے ہمیں, لیکن یہ کوئی چکر ہے جو ہمیں ہم سے چھپایا گیا ہے. نہیں, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے چپکے چپکے نکلوا لیے ٹاپک ان سے. نہیں, ٹاپک تو میں آپ کو ایسے بھی بول سکتی ہوں کہ جس طرح بہت سارے ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں جن کے حساس, میں کیا آپ کو الفاظ کہوں, لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ایشوز کچھ ایسے ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری. اس کے بارے میں آپ یاد ہوگا, آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں ہمارے گھر کے جو بھائی ہیں, ہمارے والد صاحب ہیں, آپ کے شوہر ہیں, آپ کے سسر ہیں, وہ بھی ان معاملات کو سمجھتے ضرور ہیں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں ان کا کوآپریٹ آپ کے ساتھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. آپ نے بالکل درست کہا. خیر, جو ہم ایمیچور فلم کمپٹیشن کی بات کر رہے تھے, اس میں سمندروں سے پہاڑوں تک کا موضوع. اینی ویز, یہ بڑھتے ہیں آگے. اور ایک ہمارے پاس آج اچھی خبر بھی. اچھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں چونکہ خاصے دن سے وہ خبر ایسی تھی جو کہ ہمیں بڑا دکھ میں مبتلا کیے ہوئے تھی. میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں بلوچستان, اور ضلع شرانی میں جو چلغوزے کے بڑے اور نایاب جنگل میں لگنے والی آگ تھی, میں اس کی بات کروں. اچھا, میں نے اس لیے کہا چونکہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. حکومت بلوچستان کی جانب سے وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کو آگ پر قابو پانے کے خصوصی آپریشن کی تفصیلی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے. ترجمان بلوچستان حکومت فرح صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. فرح صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے گا. یہ ایک اچھی بات کہ ظاہر اتنے دن ہو گئے تھے, اس میں ایران کا بھی تعاون رہا, اداروں کا بھی تعاون رہا, پھر جا کر آگ پر قابو پایا ہم نے. تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے گا اس سے متعلق, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے تخمینہ کیا لگایا گیا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ الحمدللہ آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ کلیکٹیو ایفرٹس تھیں, اور جو کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں نا, اصل میں وہی رنگ لے کے آتی ہیں. حکومت بلوچستان اور جس طریقے سے آنریبل پرائم منسٹر نے امیڈیٹ ایکشن لیا اور سپورٹ بھی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ادارے ہماری پاک آرمی, PDMA, FAO, اور پھر وی آر ویری تھینکفل ٹو دا اسلامک ریپبلک آف ایران. ہمارے ایک بردرلی تعلقات ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے جو فائر فائٹنگ ایئر کرافٹ بھیجا, اس سے بھی بہت زیادہ مدد ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کلیکٹیو ایفرٹس تھے حکومت بلوچستان کے, اور ساتھ میں جو ادارے میں نے آپ کو بتایا, 90% پرسوں رات تک اس آگ پر قابو پا لیا گیا تھا. پھر مزید یہ آگ نہ بڑھ کے یہ جو اسلامک ریپبلک آف ایران سے ہمیں جہاز آیا, تو کل جب اس نے آپریشن میں حصہ لیا تو الحمدللہ 100% اس آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. جی فرح صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا کہ وجوہات معلوم ہو سکی ہیں, کوئی ابتدائی رپورٹ منظر عام پر آئے ہو کہ آگ لگی کس طرح سے تھی؟ اور دوسرا یہ بھی کہ جو چلغوزوں کے باغات ہیں, میں نے اس روز بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا, کچھ معلوم ہو سکا کہ کتنا نقصان ہوا اس کی مد میں, باغات کا کتنا فیصد حصہ جل چکا؟ ابھی تو دیکھیں ساری ایڈمنسٹریشن, ساری ٹیمز آگ بجھانے میں لگی ہوئی تھی. اب جو یہ آگ مکمل طور پر قابو میں آ گئی ہے, تو اب ساری ٹیمز بیٹھیں گی اور یہ دیکھیں گی کہ نقصان کتنا ہوا ہے. اور اصل وجہ دیکھیں, اب جو ابتدائی رپورٹ کے مطابق تورغر کے علاقے میں اور چمر کے علاقے میں جو ہے وجوہات سامنے نہیں آئی تھی, بٹ وہاں پر لوکل کمیونٹیز کی طرف سے جو زمری کا علاقہ تھا اور کھجوری کا علاقہ تھا, کھجوری وہاں پر جو لوکل لوگ تھے ان کی نالائکی کی وجہ سے ہی میں یہ کہوں گی, کیونکہ ان اویئرنیس ہوتی ہے, پکنک کی وجہ سے وہاں پر چلے جاتے ہیں. اور جو زمری کا علاقہ ہے وہاں پر لائٹنگ کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ ہے ابتدائی رپورٹ. لیکن اب جو ٹیمز ہیں وہ بیٹھیں گی اور دیکھیں گی کہ تخمینہ بھی لگائیں گی کہ نقصانات کتنے ہوئے ہیں,
اور اس کی اصل وجوہات کیا تھی. جی ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس دن بھی فرح عظیم شاہ صاحب ذکر کیا تھا ہم سے کہ 2 واقعات تھے جس کی وجہ سے آگ لگی. ظاہر ہے اس پہ بھی مزید آپ لوگ تحقیقات بھی کریں گے, معاملات سامنے بھی آئیں گے. چونکہ آپ نے کہا کہ ابھی تخمینہ تو نہیں لگائے گا, لیکن ہم سمجھنے کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان جنگلات کا ذکر کرتے ہیں اور چلغوزوں کا ذکر کرتے ہیں, جنرلی جب ہم ضلع شیرانی کے اس نایاب جنگل کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے کتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے چلغوزہ, کتنا ہم لوگ اس سے پیسہ پاکستان لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو سب کو بھی یہ معلوم ہے کہ چلغوزہ جو ہے وہ ایک بڑا پائیدار اور بہت زیادہ اس کی مانگ ہے پوری دنیا میں. اور ابھی پچھلے دنوں بلکہ میں خود بھی دیکھ رہی تھی, اسلام آباد میں تقریباً 1 کلو جو تھا وہ 8,000 سے 10,000 وہاں پر مل رہا تھا. تو یہ جو ہے اربوں روپے کا ہمارا یہ جو ہے سارا سلسلہ اور جو بزنس ہے, تو اربوں روپے اس میں انوالو ہیں. ٹھیک. اچھا, دوسرا یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ فرح صاحب آپ نے کہا نا کہ اگر ہمیں ایران کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم اس آگ پر نہ قابو پا سکتے, اگر پاتے تو بہت زیادہ وقت درکار ہو سکتا تھا. ایرانی سپورٹ لے لیجئے اور پاکستانی سپورٹ لے لیجئے, ہم کوئی ایک فگر دے سکتے ہیں کہ اتنے جو اہلکار تھے یا اتنی امدادی ٹیمیں جو تھیں اس آپریشن کا حصہ بنی؟ جی جی بالکل. یہاں پر جی 6 جو ہمارے ہائی لیول کے آفیسرز تھے وہ آن سائٹ موجود تھے, 40 اسٹاف ممبرز تھے. یہ میں صرف آپ کو گورنمنٹ آف بلوچستان کا بتا رہی ہوں. دین جو کمیونٹی والنٹیئرز تھے وہ 350 تھے. اس کے ساتھ ساتھ CDMA کے 15 ریسکیو جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اور پھر پاک آرمی زندہ باد, پاک آرمی کے 2 ہیلی کاپٹرز اور ان کی ٹیمز بھی وہاں پر موجود تھیں. جی ٹھیک. اور فرح صاحبہ, جو بلوچستان کے مقامی لوگ جو کہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان جنگلات پر, جن کا روزگار, کاروبار, ذریعہ معاش سب ان پر انحصار ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کچھ شیئر کر پائیں گی کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے متعلق؟ ظاہر تخمینہ لگایا جائے گا, پھر کیا جائے گا, بٹ کوئی پلان ان کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیں, ابھی تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ساری ایڈمنسٹریشن اور ساری جو آرگنائزیشن تھیں وہ آگ بجھانے میں مصروف عمل تھی. ہاں جی بالکل, جس طرح یہاں پر 3 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں, ان کے لیے حکومت بلوچستان نے, چیف منسٹر نے 10-10 لاکھ روپے کا کمپنسیشن کا اعلان کیا ہے. اور جو زخمی تھے اس میں 4 کے قریب, ان کے لیے بھی 5-5 لاکھ کا جو ہے کمپنسیشن کا اعلان ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آنریبل پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جو اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے وہ بھی اعلانات کریں گے. اور اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر جو چھوٹی آبادیاں تھیں, جو ولیجز تھے, انہیں ابھی تک CDMA کی طرف سے, حکومت بلوچستان کی طرف سے جو روزانہ کی بنیاد پر کھانا ہے, پانی ہے, وہ فراہم کیا جا رہا ہے. اور اب جب نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا تو بالکل کمپنسیشن حکومت کی طرف سے ہوگی. جی ٹھیک ہے. لاسٹلی بس آپ سے یہ جاننا چاہیں گے فرح صاحبہ کہ جو فائنل رپورٹ ہے جس میں ہم نے کہا نا کہ نقصان تخمینہ لگایا جائے گا, وہ کب تک منظر عام پر آ جائے گی؟ وہ دیکھیں, جس طرح کل تک جو ٹیمز تھیں وہ وہاں پر آگ بجھانے کے جو ایک تھا عمل اس میں مصروف تھی. ان کپل آف ڈیز جو ہے اب. اچھا, یہاں پر ایک اور بہت اہم میں بات بتا دوں کہ حکومت بلوچستان اور میر عبدالقدوس بزنجو جو ہمارے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے احکامات جاری کی ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ اب جو ہے انٹرنیشنل لیول پر ٹیمز بلائی جائیں, ریسرچ بیسڈ رپورٹ کے ساتھ جو ہماری فیوچر پلاننگ ہے, جو SOPs ہیں نیشنل لیول پر, وہ تیار کیے جائیں گے کہ اگر فیوچر میں ایسا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو آن ٹائم اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے, کیونکہ اس سے پہلے ایسا واقعہ جو ہے نہیں ہوا. اسی لیے جو حکومت تھی اس کے پاس ریسورسز تھی اور کیپیسٹی کی کمی تھی. تو اب انشاءاللہ ہم ہائی الرٹ ہو گئے ہیں اور جو ایک مستند پلان ہے وہ بنائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فرح عظیم شاہ صاحبہ, ترجمان بلوچستان حکومت ساتھ موجود ہیں اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. جیسے ہی رپورٹ مرتب ہو جائے گی وہ بھی منظر عام پر لائی جائے گی اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور جو متاثر ہوئے ہیں ان کو کمپنسیٹ پہلے بھی کرنے کی کوشش اور آگے بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی. ورلڈ اکنامک فورم کی بات کرتے ہیں. وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری صاحب ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکا علاوہ بایوسٹو سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے
اس سے متعلق گفتگو کی کہ ایک تو دونوں جو ملک ہیں ان کے درمیان کیا تعلقات بہتر کس طرح سے ہو سکتے ہیں، بین الاقوامی امور ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے فن لینڈ کے ہم منصب سے گفتگو کی اور کہا کہ پاکستان کے فن لینڈ کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں اور اس کی طرف ہم کو قدم بڑھائیں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے اس وقت وہ ڈیوس میں موجود ہیں۔ بالکل، اب جناب آگے وزیر خارجہ تو ڈیوس میں موجود ہیں، لیکن ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ اس وقت ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر نہ صرف وہ انجوائے کر رہے ہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان کا نام بھرپور انداز میں روشن کر رہے ہیں۔ پاکستانی شائقین فلم کے لیے خبر یہ اچھی ہے کہ فرانس میں دنیا کے قدیم ترین فلمی میلے کانز پاکستانی فلم جوائے لینڈ کو فیسٹیول میں اب شامل کیا گیا ہے۔ فلم جوائے لینڈ کو فیسٹیول میں زبردست پذیرائی مل رہی ہے اور سوشل میڈیا جو ہے اس قسم سے کی جو خبریں ہیں اور جو مبارکبادیں ہیں ان سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور فلم کی شاندار کاسٹ نے اس کی پریمیئر پر کھڑے ہو کر داد بھی وصول کی ہے۔ یہ وہ کچھ تصویری مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جوائے لینڈ مووی کی جو کاسٹ ہے وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور داد سمیٹ رہی ہے۔ بالکل، یہ سائم صادق اس کے ڈائریکٹر ہیں اور سٹار کاسٹ ہے، سمد کھوسر اس کے پروڈیوسر ہیں، سرورت گیلانی بھی ہیں، دیگر اداکار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تھوڑا سا اس فلم کی کہانی سے متعلق جو ہم جان پائیں وہ یہ ہے کہ ایک شادی شدہ مرد ایک ٹرانس وومن سے محبت کا اس کو سامنا ہوتا ہے، جو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی سٹرگل جو ہے وہ اس مووی میں دکھائی گئی ہے۔ تو ایک بڑی ڈیفرنٹ سی یہ سٹوری ہے، بہت ڈیفرنٹ سٹوری ہے جو کہ یہاں پر ہے۔ اس پر کچھ کرٹیسزم بھی ہے، بہرحال چونکہ کانز فلم فیسٹیول میں ڈیبیو ہوا ہے اور پہلی بار ہماری جو مووی ہے وہاں پر اس کا پریمیئر ہوا ہے، اسٹینڈنگ اوویشن اس کو ملا ہے، اور اس سے متعلق ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو کیٹیگری ہے وہ تھا انسرٹن ریگارڈ کیٹیگری ہے، جس میں 14 فلمز جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئی تھی اور پاکستان کی یہ فلم جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہے۔ اور سائم صادق سے جب ہماری لاسٹ منتھ بات بھی ہوئی تو ہی واز ویری ہیپی، اور انہوں نے اس وقت وعدہ بھی کیا تھا ہمارے شو میں آئیں گے، بھی وہ بہت بزی ہیں سیلیبریشنز میں، تو کل بھی ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو ہی واز بزی فار شور، تو جیسے ہی وہاں سے کچھ فری ہوتے تو وہ ہمیں جوائن بھی کریں گے، پھر ہم ان سے اس سے متعلق بات کریں گے، اس کی تیاری سے متعلق، کہانی سے متعلق، کاسٹ سے متعلق، اور یہ کتنے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی ایک فلم وہاں پر اس کی نمائش ہوئی ہے۔ سرورت گیلانی صاحبہ نے بھی اس پر گفتگو کی اور کہا کہ جو ہمارے اداکار ہیں، جو ہمارے پروڈکشن ٹیمز ہیں، جتنی بھی اسٹرگل رہی ہے اس کا محنت کا آج ثمر ہمیں مل رہا ہے کہ ہماری مووی یہاں تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔ بالکل، اور ایسے میں سرمد کھوسر صاحب یقیناً کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ جو بھی یا تو کریں، جو بھی تحریر کریں، جو بھی ڈائریکٹ کریں، اتنا مقبول ہوتا ہے جس کی حد نہیں۔ اور میں خود سرمد کھوسر صاحب آپ کی پروڈکشن کی بہت زیادہ فین ہوں، اور سرورت گیلانی ڈیفینیٹلی آپ کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ نے بھی پاکستانی انڈسٹری کو بڑا دوام بخشا ہے۔ لیکن جوڑا ساتھ لے کے گئی ہیں، میرا مطلب اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کر گئی ہیں، ان کو ساتھ لے کے گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سرمد کھوسر صاحب، ہم لوگ بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا کرتے تھے فیملی فرنٹ، اس میں انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا کہ میں بابی تو نہیں ہوں، اور کس کو کیا پتا تھا، شاشلک میں نہیں تھے وہ، نہیں آئی تھنک فیملی فرینڈ میں نہیں تھے، بابی از another کریکٹر اور سرمد کھوسر از another کریکٹر، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، بہرحال کام سب کا اچھا ہے۔ اینی ویز جی، یہ تو ہم بات کر رہے تھے فلم کی، فوراً سے آرٹ کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور جب بات ہم آرٹ کی کر رہے ہیں تو ایک جگہ جہاں زریاب نہیں گئی وہاں میں گیا، زریاب نے مس کیا اس نمائش کو۔ فن پاروں کی نمائش کا انعقاد وہاں پر کیا گیا تھا، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے خواتین آرٹسٹ نے خواتین ہی کے ایشوز کو لے کر اپنے فن پاروں کی نمائش کی، تو آپ کو ذرا جھلکیاں دکھاتے ہیں وہاں کی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں کاچ گیلری میں اور ہم آپ کو دکھائیں گے کام ہے کس کا، جو نام ہے اس جگہ پر آویزاں، ایک ایسی گیلری جہاں پر 13 آرٹسٹ نے اپنا کام ڈپک کیا ہے۔ یہ پوسٹ کووڈ ٹائمز میں لگنے والی ایک نمائش ہے۔ آج ہم ویژول آرٹ کی بات کریں گے، آرٹسٹ کی بات کریں گے، کیا ان کے لیے مشکلات رہیں ڈیورنگ کووڈ، اور اب جب مل بیٹھے ہیں، اب جب ایک نمائش کا اہتمام ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، کام کو پسند کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، انرجی کتنی بوسٹ ہو رہی ہے، کس فن پارے کا پیغام کیا، کام اچھا، کام پیارا، لیکن پیغام سے بھرپور۔ آئیے میرے ساتھ اس آرٹ گیلری میں وزٹ کراتے ہیں آپ کو بھی۔ فن پارے ہی فن پارے، پیغام ہی
پیغام. ایک خوبصورت فن پارہ, اس کا ٹائٹل رکھا گیا ہے انسٹاپیبل. کیوں رکھا گیا ہے, کس نے رکھا ہے, ذرا اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نازیہ اعجاز صاحبہ موجود ہیں, نور جہاں صاحبہ کی بیٹی ہیں. یعنی ایک تو والدہ کی وجہ سے پہچان, ایک اپنے کام کی وجہ سے پہچان. السلام علیکم جی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا مجھے پلیز بتائیں. بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. مجھے خوشی ہے, میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں, آپ سے بات ہو رہی ہے. نازیہ صاحبہ, انسٹاپیبل کیوں؟ یہ جو شو ہے یہ ہے خواتین کے بارے میں, اباؤٹ ویمن, اباؤٹ ایو. تو جس طرح سے میں عورتوں کو اور ان کی اسپرٹ کو دیکھتی ہوں, اور جس طرح کی عورتیں میری والدہ کے سمیت میری زندگی میں رہی ہیں, میں ان کو مضبوط دیکھتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ حالانکہ کئی طرح سے ان کو چاپ ڈاؤن کیا جاتا ہے, مگر ان میں یہ مادہ ہوتا ہے, ان میں یہ طاقت, ان میں قدرتی ایک شکتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کو زندگی بخشتی ہیں. ان کے پتوں سے آکسیجن نکلتی ہے, ان کی جو جڑیں ہیں ہماری سوئل کو مضبوط کرتی ہیں, ان کے جو پتے ہیں, ان کے جو پھل ہیں, اس سے ہمیں نشو و نما ملتی ہے. سو دیٹ از ہاؤ آئی سی ویمن, دیٹ از ہاؤ آئی سی the spirit of women, and I call this unstoppable because I like to think that I am unstoppable. میرا نام وردہ شبیر ہے اور میں بھی اسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے 2 ڈپٹکس بنائے ہیں جو اس ایگزیبیشن کا پارٹ ہے. تمام فن پاروں میں یہی چیز نمایاں ہے اور میری چیز میں بھی جو میری آرٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ہی اکارڈنگلی میں نے کام بنایا ہے. اینڈ ایز یو کین سی کہ بیکاز اٹس اباؤٹ ایو, تو اینڈ آئی ایم سیلیبریٹنگ ایو, تو میں نے اسی طرح پنک بیک گراؤنڈس بنائے ہیں اور اسی کے اوپر اپنا کام بنایا ہے. میرا کام جو ہے وہ پیسیجز اور پاتھ ویز کے بارے میں ہے, اباؤٹ ہاؤ وومن لیو اینڈ ہاؤ وومن آر سروائولسٹ. سو میں جو جس طرح عورتیں سروائیو کرتی ہیں ان کو عکاسی کرتی ہوں اپنی پینٹنگس کے اندر, اور اسی طرح ٹریز کے تھرو اور فولیج کے تھرو ان کی زندگی کے جو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کرتی ہوں. میرا کام ہوتا ہے جی لارج اسکیل ایبسٹریکشن اور پرائمریلی پینٹنگ. سو آج جو ہیں وہ یہ میرے مڈ سائزڈ کینوسز ہیں. کووڈ کے ٹائم میں آن لائن شوز, آن لائن گیلریز, پلیٹ فارمز بہت ایسے آئے جو آرٹ ورکس ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, وچ از اے ونڈرفل انیشیٹو. آئی تھنک کہ بڑی ضرورت تھی, کووڈ نے اس چیز کو ضرورت بنائی, سو بڑے لوگوں نے انہانس بھی کیا. لیکن ایک طرح سے آپ مس کرتے ہیں, جب تک آپ کسی کام کے سامنے نہ کھڑے ہوں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کام کی اہمیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. کچھ تو مطلب منیچرز کو شاید آپ اس طرح سے انجوائے نہ کر سکیں آن لائن جس طرح سے آپ ان پرسن کر سکیں. آن لائن ایک الگ اب ایک دنیا سی بن چکی ہے کہ آپ کے کامنٹس آن لائن اور آپ کے اپریسیشنز اور لائکس اور وہ ایک چیز ہے, مگر ظاہر سی بات ہے ہیومن انٹریکشن, ہیومن کمیونیکیشن ون آن ون جو ہے وہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. میرے کام میں نے پومگرینٹ کو ایکسپلور کیا ہے. ان دونوں پیسز میں چھوٹے والے کا نام ہے اومفالوس, جو کہ اٹس اے گریک ورڈ وچ مینز نیول. In ancient times, navel of the world was Delphi for the Greeks, but I have used it to depict the womb as a very central device, symbol for womanhood. And in this image, which is called Babel Tower, this is a more divisive image as opposed to that one, which is a generative image. And here it is again the structure of the pomegranate, but inside there is a sort of cellular breakup of the fruit to also recall a woman's body, and the separate circles within it are a reference to Babel Tower being built by men, which was a project really which was in a way bound to fail, and it was also full of hubris, full of arrogance. And so I wanted to pose these two together to show different aspects of how central and important womanhood is. میرا جو کام ہے اس کا نام ہے ہوپ اینڈ فیئر. سو بیسکلی یہ کام ہمارے جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ڈپکٹ کرتا ہے, اور جو اس میں فلاور ہے وہ ہوپ کی ایک نشانی ہے, اور جو فیئرز ہیں وہ
پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنا بیسکلی جو چوائسیز کرتا ہے لائف میں, جو اس کا ہر مومنٹ میں ایک سٹیپ ہوتا ہے لائف میں, وہ کس طرف ہوتا ہے؟ کیا وہ ہوپ کی طرف ہوتا ہے یا پھر وہ فیئر کی طرف ہوتا ہے؟ سو بیسکلی کیونکہ یہ شو جو تھا اس میں جو فیمنن ویژنز ہیں اور پراسپیکٹس آف لائف اینڈ پرسیپشنز اور جو اس کو ایکسپریس کرنا تھا, اور میں نے اس چیز کو ایکسپریس کیا ہے بیکاز ایک یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت ضروری سبجیکٹ ہے کہ ہم ہوپ کو دیکھیں. جس طرح ہمارے یہاں حالات بھی ہیں اور یہ سب کچھ ہے, ہمارے لیے ایک اسینشیل چیز ہو گئی ہے ہوپ. میرا جو کام ہے بیسیکلی یہ اسٹارٹ ہوا تھا چائلڈہڈ میموریز سے کہ آئی ایم بیسیکلی فرام لاڑکانہ, تو وہاں پہ ایک بچپن میں ہمیں اسٹیچنگ وغیرہ سکھائی جاتی تھی اور سارا کچھ نا. وین آئی واز ان مائی کالج ڈیز تو کچھ سرکمسٹانسز کی وجہ سے نا میرے بال ہیئر فال بہت زیادہ اسٹارٹ ہونے لگا. دین اس کے بعد میں نے اپنے بالوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کی میں ڈرائنگز بناتی تھی, ان کو رکھتی تھی, ان کو دیکھتی تھی, ان کی اسٹڈی کرتی تھی. تو ڈرائنگ کرنے کے بعد پھر میں نے مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ میں نے بچپن میں کراس اسٹچ سیکھا ہوا تھا بہت زیادہ. میں اپنی نانی کے گھر جاتی تھی, میری خالائیں کرتی تھی, میں نے ان کو دیکھا تھا. تو دین آئی اسٹارٹیڈ اسٹچنگ ود ہیومن ہیئر. تو میں نے پیپر کے اوپر اسٹچ کرنا شروع کیا اور پیٹرنز میں لیتی تھی اپنے چائلڈہڈ میموریز کے. بچپن میں جو مطلب میری دادی کا جیسے دوپٹہ ہے اس کے اوپر بٹر فلائز بنے ہوتی تھیں یا پھول بنے ہوتے تھے, تو وہ انہی کو لے کے میں پھر اسٹچ کرتی تھی, اور کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور وہ میرے لیے ایک بہت پیسفل ایک ایکٹیویٹی بن چکا تھا. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ جیسے کہ ہم مطلب زیادہ بہن بھائی ہیں, لیکن ہم 8 ہیں نا, تو میری امی کیا کرتی تھیں کہ وہ ہر کسی کے تکیے پہ نا الگ الگ پھول بنا ہوتا تھا, الگ الگ ایک ڈیزائن ہوتا تھا. تو میں انہی سمپل سی چیزوں کو لے کے تو دوبارہ میں اسٹچ کرتی ہوں اور اپنی ان میموریز کو ریفریش کرتی ہوں اور انہی میں کوشش کرتی ہوں خوش رہنے کی. تو یہ میرا کام ہے. بہت سے آرٹسٹ سے آج ملاقات رہی, بہت سے آرٹسٹ کا کام آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا. کس کے کام نے آپ کو زیادہ متاثر کیا بتائے گا ضرور, لیکن ابھی ایک مہمان شخصیت ہیں باقی. پاکستان کے نامور ویژول آرٹسٹ RM نعیم صاحب بہت سے ملکوں میں کام ڈپکٹ کر چکے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں, کیوریٹر آف دس ایونٹ ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے سر؟ وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. میں ٹھیک ہوں. چھوڑیں سر کام کو, مونچھوں پہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے مزے کے تاؤ دیا ہوا ہے. یہ سیکرٹ ہے ذرا, یہ تو ریویل نہیں کر سکتا پبلک کے لیے بھی. ٹھیک ہے چلیں, جو سیکرٹ میں ریویل نہیں کرے اس پہ ہم تنگ نہیں کرتے, جو کام ہے اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. سر کووڈ کی وجہ سے خاصی مسائل کا سامنا رہا, آرٹسٹ برادری کو کام ڈپکٹ اس طرح نہیں کر پائے, میٹ اینڈ گریٹ نہیں ہو پائے, گیلریز ویران بھی رہیں. تو آج کا ایونٹ کی ایک پوسٹ کووڈ انوائرمنٹ میں کتنا امپورٹنس رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے کووڈ کے بعد کافی فرق پڑا, اور کووڈ ایک بڑا اچھا ٹائم تھا کریٹیو لوگوں کے لیے کہ انہیں سوچنے کا موقع ملا, کیونکہ یہ ہمیں ٹائم ملتا ہی نہیں. ہم اتنے زیادہ سوشلائزنگ میں بزی ہوتے ہیں اور بہت سارے سوشل ایونٹس میں کہ وہ ٹائم مل ہی نہیں پاتا. تو میرا خیال ہے ہر کریٹیو آدمی کو ایک آئسولیشن چاہیے ہوتی ہے کچھ بہتر کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد ایک فرسٹریشن بھی تھی نا کہ اب شو بھی کرنا ہے, تو اتنا اچھا کام پروڈیوس کیا لوگوں نے, تو ہم نے سوچا وائی ناٹ, کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے ان کو آگے. آرٹسٹ 13 کیسا تھا کہ آرٹسٹ زیادہ تھے لیکن آپ نے اسپیس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ریفیوز کیا ہو؟ نہیں, آرٹسٹ 13 ہمارا پلان ایکچولی 3 شوز ہیں اور اس میں 13 خواتین آرٹسٹ ہیں ساری کی ساری. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نے اسٹار پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں تو آپ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اسٹارز کو بہت زیادہ ٹائم دیں, انہیں لوگوں کو دکھائیں, ان کی بات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ انسپائر کر سکیں. اور ہماری خاتون یہاں جو کام کر رہی ہے پاکستان میں اتنی اچھی ہے, میرا خیال ہے اس کی پکچر ورلڈ وائڈ جانی چاہیے کہ یہ صرف مردوں کا پاکستان نہیں ہے, عورتوں کا بھی پاکستان ہے. تو یہ بتائیں سر کہ کوئی تھیم اسپیسیفک رکھا گیا یہاں کی اس ایگزیبیشن کو لے کے؟ ہاں, اس میں ہم اپنے ویمن ہوڈ کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایو کا رول کیا رہا ہے, کیونکہ ایز فرسٹ کریٹر اس کا رول کیا رہا ہے اور دنیا کو کس طرح وہ دیکھتی ہے. آپ کو ذاتی طور پر کس آرٹسٹ کا کام زیادہ پسند آیا؟ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن سچ پتہ کیا ہے کہ عورت کا ایک کمال ہے, وہ اس کو آپ تھوڑی سی کوئی چیز دیں اس کو ملٹیپلائی کر کے دے گی. اس سے آپ نفرت کریں, وہ اتنی نفرت کرے گی آپ کی زندگی جہنم بنا دے گی. آپ اس کو اسٹار بنانے کی کوشش کریں, وہ پوری دنیا کو اسٹار بنا دے گی. تو میرا خیال ہے اس امیزنگ کوالٹی نے وومن. یہ بہت آپ نے سیاسی جواب دیے. نہیں, سیاسی بالکل نہیں, اسلام آباد میں لگتا ہے سیاسی. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں سیاسی لگتا ہے. سر جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں, اور ان کے تاثرات جب وہ آپ جانتے ہیں تو کتنی انرجی بوسٹ ہوتی ہے؟
میرا خیال ہے آرٹ کرنا ایک چیز ہے لیکن کمپلیٹ وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ریئیکشن آتا ہے. تو جس طرح لوگ ایڈمائر کر رہے ہیں ان سب کو, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ تعریف ایک اس طرح کی چیز ہے جس سے دنیا بدل سکتی ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں آپ سے متعلق, بہت سے ملکوں میں ماشاءاللہ آپ کا کام پہنچا, تھوڑا سا ہم چاہیں گے ناظرین کو بھی بتائیں کس کس ملک میں آپ اب تک جھنڈے گاڑ چکے ہیں. یار مجھے پتہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے لگتا ہے جو آپ اپنے لوگوں کو دکھا کے, جن لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوتا ہے ہر اسٹیج پہ, ان کے ساتھ کام دکھانے کا, ان کے ساتھ کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے ہم سب کی. لیکن کوئی ایسا پروجیکٹ جو کہ اب اپ کمنگ ہو, یا کوئی ایسی ایگزیبیشن کسی اور ملک میں جہاں پاکستان کا نام اپنے کام سے روشن کریں, وہ کیا ہے؟ یار میرے خیال سے ہم سب اپنے ملک میں اس طرح سے کام کریں کہ اس کا ایکو وہاں تک جائے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہاں جا کے کام کرنا یا مجھے لگتا ہے فیشن زیادہ ہے کہ زبردستی ہم نے جا کے کرنا ہے وہاں پہ. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اتنا ڈیولپ کریں کہ وہ لوگ یہاں آئیں, تو میں اس پہ زیادہ سوچتا ہوں. آلریڈی لوگ کام کر بھی رہے ہیں مارکیٹ میں. زبردست سوچ بہت اچھی ہے کہ یہاں پر کام, یہاں آرٹسٹ کے ساتھ کام, یہاں پر زیادہ رونق, یہاں پر زیادہ میلے, یہاں پر زیادہ مواقع کریٹ کرنا, اور بالخصوص اس ایونٹ میں جس طرح خواتین کو زیادہ موقع دیا گیا اور ہم نے اس کا کام بھی آپ کو دکھایا. سر ویژول آرٹ, اس کی طرف رجحان بڑھتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں رجحان اس طرح نہیں بڑھا جس طرح بڑھنا چاہیے؟ میرے خیال سے جو ینگ آرٹسٹ آ رہے ہیں ان کا ویژن بہت ہے, اور اس کا رول میڈیا نے بڑا میجر پلے کیا. اور امیج میکر جو ہے وہ آپ کے رائٹر اور آپ کے تھنکر, آپ کے پینٹر, آپ کے میوزیشین جو پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے آرٹسٹ بھی اسی کیٹیگری کا حصہ ہے. ایک آرٹسٹ بائی برتھ آرٹسٹ ہوتا ہے یا اس کے لیے NCA جانا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے محنت کرنا ضروری ہے اور سوچنا ضروری ہے, اور مجھے لگتا ہے ہر انسان آرٹسٹ ہوتا ہے, ہر وہ انسان آرٹسٹ ہے جو سوچنے کا ڈھنگ جس کا ڈفرینٹ ہے. آرٹسٹ کی پاکستان میں اس طرح قدر ہے جس طرح وہ ڈیزرو کرتے؟ میرا خیال ہے آرٹسٹ کی قدر ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہم کرتے رہیں گے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میڈیا کے تھرو اگر ہم ان کو دکھاتے رہیں گے وہ پکچر, تو وہ پکچر اور بہتر ہوگی. اور اب ہو رہا ہے جس طرح آپ آئیں, اور خاص طور پہ PTV سے آنا آپ کا, تو مجھے لگتا ہے یہ آواز جائے گی ایسے گاؤں تک بھی جائے گی جہاں لڑکیاں بیٹھی سوچ رہی ہوں گی کہ ہم آرٹسٹ بن سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت چھوٹے گاؤں سے لڑکیاں آئی ہوئی ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی پکچر ہے. ایک اچیومنٹ ہے سر کہ اگر ایک ریموٹ ایریا سے کوئی خاتون کام کرے, اس کو پہلے موقع نہیں ملا, اب اسے موقع مل رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موقع ملنا ہی ذرا اہم تو ہے, لیکن ایسی ایگزیبیشنز بالخصوص ان خواتین کے لیے ایک اچھا رول پلے کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے جو چانسز ہیں نا وہ آپ کو اویل کرنا آنے چاہیے, اور اس کے بعد ریئیکشن آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگلی دفعہ آپ مس ہی نہ ہوں. تو موقع ملنا بڑا ضروری ہے, اور موقع قومیں اس وقت ڈیولپ ہوتی ہیں جب اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے ان چیزوں کو. تو یہاں مجھے لگتا ہے اسٹیٹ کی جو سپورٹ ہونی چاہیے وہ کم ہے, تو انڈیویجولی پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے. لیکن اسٹیٹ اسپانسرڈ زیادہ ہونے چاہیے. آف کورس, کیونکہ یہ ہم انڈیویجول وہ چینج نہیں لا سکتے جو کہ ملک مل کے ہمارے ساتھ کام کرے, یا ان کے لیے ہم کریں تو بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, نائس ہیونگ یو. آپ سے تو آپ کے کام سے متعلق, اس ایونٹ سے متعلق ہم نے بات کی ایز اے کیوریٹر, لیکن اس سے پہلے جو مختلف خواتین آرٹسٹ یہاں پر تھی جن کا کام ڈپکٹ ہوا ہے, کوئی لاڑکانہ سے ہے, کوئی کراچی سے ہے, کوئی لاہور سے ہے, کوئی اسلام آباد سے, یعنی پاکستان کے ہر شہر کی نمائندگی یہاں پر ہے. یہ ایک سیریز ہے, یہ پہلی کہانی تھی جو اسلام آباد سے اس کا آغاز ہوا. کراچی بھی جائیں گے دسمبر میں, لاہور بھی جائیں گے. خواتین کو کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں, خواتین آرٹسٹ کو, یہ اس کے لیے ایک بہت پیاری کوشش ہے. جی ویلکم بیک. ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک سے جب ہم واپس آئے ہیں ہم نے پروگرام کی ابتدا میں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ آج ہم حریت رہنما یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بات کریں گے, اور ان کے حوالے سے بات کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کیونکہ جس جھوٹے مقدمے میں انہیں مجرم قرار دیا گیا ہے, آج اس سلسلے میں اس کیس کے حوالے سے سماعت ہونی ہے اور پھر فیصلہ بھی سنایا جائے گا. ایسے میں دوسری جانب قومی اسمبلی میں یاسین ملک کے خلاف بھارتی جعلی اور جھوٹے الزامات پر اقدامات کے خلاف قرارداد جو ہے اسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا, اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان یاسین ملک اور ان کے خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. ہم نے مقبوضہ وادی کشمیر کا ذکر بھی آپ سے کیا پروگرام کے آغاز میں, آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو آج تاجر برادری ہے نہ صرف اس نے ہڑتال کر کے رکھی ہے بلکہ ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بھی متاثر ہے, دکانیں بند ہیں, کاروبار زندگی معطل ہے. مودی سرکار کی طرف سے, مودی افواج کی طرف سے بارہا کوشش بھی کی جاتی رہی ہے کہ ان دکان دبایا جائے, لوگوں کے دلوں میں غم اور خوف و ہراس پھیلایا جائے, لیکن اس کے باوجود ہم
हमारे जो मकबूजा वादी कश्मीर के बहन भाई हैं वो डटे हुए हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में यासीन मलिक और उनकी अहलिया और उनके साहबजादी के साथ हैं। बिल्कुल, हुर्रियत रहनुमा शमीम शाल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आज के दिन की मुनासबत से भी गुफ्तगू करेंगे, वहाँ के हालात से मुताल्लिक भी नाज़रीन को ज़ाहिर है वो बेहतर तौर पर आगाह कर पाएंगी। शमीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम इसी पर कमेंट लेना चाहेंगे आपसे। ये एक ऐसा स्याह दिन है, यूँ तो कई स्याह दिन इस तारीख़ में हैं कश्मीर को लेकर, वहाँ की आज़ादी की जद्दोजहद में जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, लेकिन आज जब हम यासीन मलिक साहब का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह झूठे मुकदमे में मुजरिम उन्हें करार दिया गया और आज उनसे मुतालिक सज़ा के हवाले से कहा जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? शुक्रिया, आपने बहुत उम्दा तरीके से इनको जो बताया कि ये सियाह तरीन दिन है, कि वो डेमोक्रेसी है जिसने दुनिया में ये बावर कराया भारत में कि हम ग्रेट डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन ये वो काली डेमोक्रेसी है जहाँ लोगों की आवाज़ को बिल्कुल कत्ल किया जाता है, उनकी मूवमेंट को उनको हरास किया जाता है। और उसकी सबसे बदतरीन मिसाल है मकबूजा जम्मू कश्मीर के हज़ारों लोग पोलिटिकल प्रिजनर्स और खुसूसन हुर्रियत कायदीन जो इस वक्त तिहाड़ जेल में, जिनको उम्र कैद की सजा या जिनको खुदा न खास्ता फांसी पर लटकाया जाएगा। तो ये भारत का जो है मोदी का ये असल में प्लान है, ये जुडिशरी का हम कहते हैं टेररिज्म है, जुडिशल टेररिज्म है, जिसके तहत कश्मीरी आवाम को उनकी क़यादत से दूर करना, उनकी क़यादत को रोकना और उनकी आवाज़ को और उनकी तहरीक आज़ादी को कुचल देना है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि इससे पहले भी हुआ है कि वहाँ पर जब अफजल गुरु को शहीद को फांसी दी गई थी, हमें वालफाज हमें वो जो फैसला सुनाई दिया हमने सुना है, उस फैसले में बताया गया था कि अवाम। जी मशाल साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ठीक है, शमीम शाल साहब साथ मौजूद हैं और आई थिंक थोड़ा सा इस वक्त टेक्निकल इशू है, पर हम दोबारा उनसे कंटिन्यू करेंगे जब राब्ता उनसे होता है बहाल। जो कि इससे पहले हमने पिछले घंटे में ये भी बात की थी कि वहाँ पर इस वक्त जो कारोबार है वो बंद रखा गया है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया, बल्कि डराया धमकाया गया कारोबार बंद ना रखा जाए, लेकिन वो डट गए। वैसे भी जब हम बात कश्मीर की करते हैं, कश्मीरी डटे हैं और पहले दिन से डटे हुए हैं, हक़ के खुद इरादियत के लिए डटे हुए हैं। और मोदी सरकार और बीजेपी हुकूमत हो, कोई ओछा हथकंडा हो, हमें कश्मीरी सीसा पिलाई दीवार की सूरत में नज़र आते हैं, कभी जंजीर बनकर और कभी अपनी बुलंद आवाज़ से, कभी अपनी तवाना आवाज़ से। और आज एक ऐसा दिन जिससे मुतालिक हम ये बात कर रहे हैं कि यासीन मलिक साहब, जिनको पहले तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए समात में पेश किया गया था, फिर मुजरिम करार दिया गया झूठे मुकदमे में, और अब सज़ा से मुतालिक जो है वो मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल, और इस पर हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे हुर्रियत रहनुमा हैं वो ना सिर्फ इस मामले को देख रहे हैं कदर की निगाह से, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल से निपटना है, क्योंकि मुत्तहिद होकर ही हम इस किस्म के जो वाक़यात हैं या फिर वारदातें हैं जो कि भारत की तरफ से रूनुमा होती हैं, हम उनका कला कमा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जब आप इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का जिक्र करते हैं जो कि इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार बनी फिरती हैं, उनकी तरफ से एक भी जुमला नहीं है, ज़रा सी भी कोशिश नहीं है। न जाने ये फोरम्स बनाए ही क्यों जाते हैं कि जब उनका इस्तेमाल आपने लेकर ही जो है वो करना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में खासी जो है परेशानी का सामना न सिर्फ करना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम को, बल्कि अगर यासीन मलिक की आवाज़ को खुदा न खास्ता दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है या फिर वो मोदी सरकार अपने किसी घिनौने काम में कामयाबी से मेटती है, तो ऐसे में यकीन जानिए कि जम्मू कश्मीर का जो हौसला है वो पस्त तो नहीं होगा, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन मुतज़ल्ज़ल ज़रूर होगा। बिल्कुल, चलें इस मामले पर तो हमने कुछ बात की और अगर आगे चलकर हमारा राब्ता बहाल हो ज़रूर इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी कुछ और ख़बरें हैं वो शामिल करते। आई थिंक हमारा राब्ता बहाल हुआ है हुर्रियत रहनुमा शमीम शाल साहिबा से। शमीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। ठीक, अच्छा अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, थोड़ी सी उसमें डिस्टॉर्शन आ गई थी और राब्ता मुनक़ता हुआ। और उसके बाद ये प्लीज़ बताइएगा इस वक्त वहाँ पर हालात क्या हैं। जिस तरह हमने कुछ शेयर भी किया कि मोदी सरकार की तरफ से तो बड़ी कोशिश की गई कि वहाँ पर कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल ना हो, लेकिन जब हड़ताल की कॉल दी गई है वहाँ पर, तो हड़ताल वहाँ पर है। जी देखिए, ये तो कैसे हो सकता है कि उन्होंने अगर 10 लाख फौजें बिठाई है वहाँ पर
اور پچھلے 2 مہینے سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کارڈن سرچ آپریشن کے دوران انہوں نے پھر گلیوں میں سڑکوں کو پر اپنے بینکر بنائے ہیں, انہیں آرمی رکھی ہے, موومنٹ کو بالکل کرب کیا ہے, اور ایک کشمیر کے ایک بہادر فرزند کو وہ خدا نخواستہ آج وہ سزا سنا رہے ہیں, تو وہ کیسے ہڑتال نہیں کریں گے, لیکن ان کو وہ نکل جاتے لاکھوں کی تعداد میں. جیسے وہ ایک عزیز صاحب کی شہادت کے وقت جب وہ مظفر آباد چلو کی کال پر لاکھوں لوگ نکلے تھے تو پھر ان کو شہید کیا گیا ہے. اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جب نکلیں گے تو وہ ان کو اجازت ہے کہ 10,000 لوگوں پر وہ گولیاں برسا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کرفیو کی صورت حال وہاں پر لگا دی ہے, اور جو بھی گھر کا دروازہ کھولے گا, کرفیو انہوں نے اس طرح سے نہیں امپوز کیا, لیکن جو گھر کا دروازہ کھڑکی کھولے گا ادھر وہ شیلنگ کریں گے, گولی سیدھے ماریں گے. جیسے آپ نے پہلے سسٹم کو دیکھا وہ کیسے ہوا تھا, وہ گھروں کے اندر بھی ہو گیا تھا. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور جو یہ جانتے ہیں, جنہوں نے لکھا ہے بار بار, ارندھتی رائے نے جب کتاب لکھی اور نے افضل گورو کے بارے میں کہا ہے کہ اپنے عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ان کو ووٹ چاہے, مودی نے ان کو پھانسی پر چڑھایا ہے. اور یہ جوڈیشری نے خود اپنی جو ویڈک ٹیم تھی انہوں نے لکھا تھا کہ یہ عوام کی سیٹسفیکشن کے لیے. آج بھی جوڈیشل ٹیررزم ہوگا, آج بھی ہمیں خدا نہ خواستہ جو 10 لوگوں کی 12 لوگ کی لسٹ ہے جس میں آج اندرا جی صاحبہ بھی ہے, وہ جرم جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. حق خود ارادت کی تحریک چلانا اقوام متحدہ کی طرف سے ہمیں یہ حق دیا گیا ہے, اور اس کی گارنٹی پاکستان اور ہندوستان نے دی ہے, بڑے بڑے اس وقت کے جو پاور سے ان نے دی ہے. تو یہ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ اپنی موومنٹ نہیں چلا سکتے؟ یہ پیسفل موومنٹ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انہوں نے جوائنٹ ریزسٹنس موومنٹ بنائی جس میں سید علی شاہ گیلانی, میر وائز عمر صاحب اور خود یاسر ملک صاحب تھے, تو اسی وقت بھارت نے ان کو قدغنیں لگائی, ان کو گھروں میں جیل رکھا. گیلانی صاحب تو سمجھے کسٹوڈیل کلنگ دی ہے کیونکہ وہ گھر میں قید تھے, ان کو کوئی موومنٹ کی اجازت نہیں تھی, لوگوں سے دور رکھا گیا اور جب تک وہ گھر میں وفات نہیں پا گئے. اسی طرح سے انہوں نے ان کو اٹھا لیا, یاسر ملک صاحب کو جیل لے گئے کہ یہ لوگوں کو پھر اپنی قوم کو متحد کرنے میں, موومنٹ کو پیسفلی تیز کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب ہماری ساری تقریباً 20,000 سے زیادہ عام لوگ جو ہے جن میں ٹین ایجر سے وہ جیلوں میں بند ہے, تو خواتین اور بچے ہیں جن کو گھروں کی طرح رکھا ہے, جن کو کوئی سہولت نہیں ہے. اس وقت ہم مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ سے کہ آپ کے پاس خود اپنی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹس ہیں, 18 کی اور 19, وہ کہاں گئی ہیں؟ ان رپورٹ میں لکھا گیا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ان کو حق خود ارادت دینا چاہیے. یاسر ملک کا صرف ایک جرم ہے کہ اس نے آواز بلند کی ہے ہندوستان کی ہیجمنی کے خلاف. یہ ہمارے جو کشمیری قیادت ہے حریت قیادت, انہوں نے ہندوستان کی ہیجمنی کو, غیر قانونی قبضے کو تسلیم نہیں کیا ہے. آج پوری دنیا کو آواز اٹھانی چاہیے. ہم آج ریکویسٹ کریں گے پاکستان میں, چونکہ اس وقت تھوڑی سی انسرٹنٹی تھی, یہ پولیٹیکل یہ جو ڈسٹربنس ہے, یاسر ملک کا کیس جیسے کل پرائم منسٹر صاحب نے امام پر قرارداد منظور کرائی, ایک بار اقوام متحدہ کو بلا کے, ایک بار OIC کا ہنگامی اجلاس بلائے. یہ جو ریڈ زون میں ہماری اتنی ایمبیسیز ہیں ان کو فی الفور بلایا جائے کہ خدا نہ خواستہ ان کو پر کوئی سزا ان پر لاگو نہ کی جائے, نہیں تو پھر لاکھوں کیا جتنے بھی 1.5 کروڑ کی آبادی اور سارے یاسر ملک بن جائیں گے. بالکل 1.5 کروڑ کی آبادی سب کے سب یاسین ملک بن جائیں گے. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو بھارت کی مختلف کوششیں ہیں, جو مضموم کوششیں ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حریت رہنماؤں جو بھی آواز بلند ہوئی اس آواز کو دبانے کی بھارت کی کوشش, مودی سرکار کی کوشش آج سے نہیں پہلے سے, اور دوسری طرف شمال صاحبہ یہ جو شمی صاحبہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائنامکس چینج کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہاں پر, کہ وہاں پر ہندو آبادی کو زیادہ بسایا جائے, ان کو وہاں پر حقوق دیے جائیں, یہ بھی کوششیں بھارت کی کچھ رہی ہیں. یہ ساری کوششیں اپنی جگہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو آواز ہے وہ دبی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوشش جتنی دبانے کی ہوئی آواز اتنی بلند ہوئی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2-2.5 سال پہلے 2019 میں جب انہوں نے, ہلو جی بتائیے گا, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جب 2019 میں, اس سے پہلے کی بات ہے, ہمیں انڈین ڈیزائن کا اندازہ ہو رہا تھا کہ انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے کہ 30 سال کے دوران
वो बिल्कुल नाकाम हो गए। उन्होंने वो कौन सा हर बार जो बिल्कुल ठीक है, कोशिश हमेशा की करते रहे लेकिन कभी कामयाब नहीं। बहुत शुक्रिया। शमीम शाल साहबा साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाजरीन, बरह रास्त आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तारड़ साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।